الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسمع الصلاۃ اہل محبتی و عارفہم۔ یہ جو حدیث پاک ہے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اس میں فرما رہے ہیں کہ میں خود سنتا ہوں درود پاک، اسمع الصلاۃ اہل محبتی۔ کن کا درود پاک خود سنتے ہیں؟ فرما رہے ہیں جو میرے محبت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں ایک تھوڑی سی بات غور کرتے چلیں کہ ایک ہوتا ہے سن نہ سکنا، یعنی کوئی بھی آواز ہو تو اس کو ایک بندہ ایسا ہوتا ہے کہ اس تک وہ آواز نہیں پہنچتی یا اس کی سماعت کی طاقت نہیں ہے تو وہ سن نہیں سکتا۔ اور ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر جو ہے نا کچھ وجوہات کی بنا پر جیسے سنی انسنی کر دینا، یہ ضرب المثل ہے ایک کہ جان بوجھ کر نہ سننا، یہ بھی ایک سسٹم ہے نہ سننے میں۔ لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس فرما رہے ہیں کہ اسمع الصلاۃ اہل محبتی، میں اپنے اہل محبت کا درود پاک خود سنتا ہوں۔ یعنی اگر کوئی بندہ محبت اور شوق میں ڈوب کر درود پاک پڑھ رہا ہے تو پھر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس توجہ فرماتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَعَارِفْهُمْ، اور ان کو پہچانتا بھی۔ تو یہ بڑی ایک واضح سی حدیث پاک کے اندر ایک وضاحت ہو رہی ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس اچھی طرح سے اس شخص کو جانتے ہیں۔ اور یہ یہاں وَعَارِفْهُمْ کے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی میں اس کی معرفت رکھتا ہوں، اس کو ہر طرح سے جانتا ہوں کہ کچھ ایسی باتیں انسان کے ساتھ ہوتی ہیں جن کا انسان کو خود کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید بھی فرمایا گیا کہ آپ یعنی شہید بمانا گواہ کے، کہ یہ مومنین پر گواہ ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو اگر غور کیا جائے تو میری التجا یہی ہے کہ جب بھی آپ درود پاک پڑھا کریں تو درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ کی مکمل طور پر پاکیزگی، پھر خیالات کی پاکیزگی، پھر دل کی پاکیزگی، یعنی ظاہر و باطن کی پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد پھر اگلا یقین کیا رکھنا ہے کہ میں یہاں سے درود پاک پڑھ رہا ہوں اور میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر تو ہے درود پاک کی وہ لذتیں بھی حاصل ہوں، وہ برکتیں بھی حاصل ہوں، اور جیسے کہتے ہیں نا دل سے پڑھا جائے۔ تو درود پاک اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے کہ زبان بندے کی ہلے ہی نہ اور دل ہی دل کے اندر وہ درود پاک پڑھ رہا ہو۔ تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ نہ دیکھنے میں آتی ہیں، نہ لکھنے میں آتی ہیں، نہ سونگھنے میں آتی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک چیز آپ نے صرف اپنے دل کے اندر خیال کیا ہے، دل کے اندر ہی اندر آپ ایک گفتگو کر رہے ہیں، یا دل کے اندر ہی آپ نے کوئی کچھ کلام کیا ہے، تو آپ کے آس پاس بیٹھنے والا اس کلام کو نہیں سن رہا ہوتا۔ تو اسی طرح بعض علم ایسے ہیں، بعض معاملات ایسے ہیں کہ جن کا ارد گرد کی دنیا کو، بلکہ یہاں تک میں کہوں گا کہ ملائکہ کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ اس بندے نے ابھی کون سا کام کیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جو کامل مومن ہے اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے والا شخص ہے،
اس کو چاہیے جب بھی درود پاک پڑھے تو اس کا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ میں درود پاک پڑھ رہا ہوں تو میرے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سامنے موجود ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے اندر ہوگا کیا جب آپ اس طرح درود پاک پڑھیں گے، اور اگر یہ آپ کا درود پاک پڑھنا قبول ہو جاتا ہے تو پھر اس کی برکت کیا حاصل ہوگی۔ ایک چھوٹا سا میں واقعہ بیان کرتا چلوں کہ بڑی مشہور و معروف ایک جو ہے نا جی روایت موجود ہے، اکثریت اس کو جانتی ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کا نا تقریباً بچہ ہی تقریباً اس روایت سے واقف ہوگا، لیکن اس کے اندر کچھ نکتے ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کی بارگاہ میں ابو جہل آیا اور کہنے لگا ایسے مٹھی بند کی ہوئی ہے، تو وہ مانتا نہیں تھا اور کہتا ہے جی کہ اگر آپ بتا دینا کہ میری مٹھی کے اندر کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب یہ دیکھیں ذرا آپ تصور بنائیے کہ یہاں مٹھی اس نے بند کی ہوئی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کسی سے بندہ کوئی کلام کر رہا ہوتا ہے نا تو یہ ایٹومیٹک اس طرح کا سلسلہ ہو جاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے اس چیز کی طرف فوراً بندے کی نظر چلی جاتی ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر مبارک جو ہے وہ اٹھی اور سیدھی جو ہے نا جی وہ اس مٹھی کی طرف گئی، یعنی ابو جہل کی مٹھی کی طرف گئی۔ اب بڑی ایک واضح سی دلیل ہے کہ کنکریاں ہیں مٹھی کے اندر اور پھر اوپر سے مٹھی بند کر دی گئی ہے۔ اب جو کنکریاں ہیں اگر ان کے پاس آنکھیں بھی ہوتی نا تو وہ کنکریاں باہر نہیں دیکھ سکتی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ ایک تو وہ ہے پتھر، یعنی کہ جمادات کا حصہ ہے، یعنی کہ انسان تو ہے نا آنکھوں سے دیکھتا ہے، یا یہ جانور ہیں چرند پرند ہیں تو ان کو اللہ پاک نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں اور یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جمادات کی کون سی آنکھیں ہیں تو وہ دیکھ نہیں پاتی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو طاقت عطا کر بھی دے آنکھوں کی تو اب مٹھی اوپر سے بند ہے تو جیتے جاگتے کسی انسان کو آپ کمرے کے اندر بند کر دیں، اس کے سارے دروازے ہر چیز ایک سوئی جتنا سوراخ بھی نہ ہو، پھر اس سے آپ کہیں کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو وہ کہے گا بھائی دروازہ بند ہے، میں کیسے بتا سکتا ہوں کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس کے اندر بند کر دی گئی، یعنی کہ اس کے اوپر مٹھی آ گئی۔ اور اب آپ یہ بھی اندازہ کیجئے کہ مٹھی کس کی ہے، مٹھی بھی ابو جہل کی ہے۔ سرکار علیہ السلام نے جیسے فرمایا نا کہ ہر امت کے اندر ایک فرعون آیا ہے اور میری امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے، اور جس طرح ان کے فرعون تھے میں مرتبے میں زیادہ ہوں، یعنی سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے میں مرتبے میں زیادہ ہوں، تو اب میری امت کا جو فرعون ہے وہ بھی بہت شدید ہے، بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اب یوں سمجھ لیجئے کہ کافر کے ہاتھ کے اندر ہیں وہ کنکریاں، اور کہہ کیا رہا ہے آپ اگر بتا دینا کہ مٹھی کے اندر کیا ہے تو میں کلمہ پڑھ لوں گا۔ اب امام الانبیاء علیہ السلام کی نظر اٹھی اس کی مٹھی کی طرف، یہ جیسے پڑھتے ہیں نا سلام اور کہتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ بھائی ایسے ہی نہیں ہے، یہ لکھنے والے نے نا ایسے ہی نہیں لکھ دیا، یا پڑھنے والے نے ایسے ہی نہیں پڑھ دیا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اب کیا ہوا جی، سرکار علیہ السلام کی نظر پڑی اور یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ چاہے وہ جمادات میں سے ہو، چاہے وہ طاقت نہ بھی رکھتی ہو، جو چیز بولنے کی طاقت نہیں رکھتی، دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، پھر اس کو مٹھی کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ سرکار کی نگاہ اٹھنے کی دیر تھی، سرکار نے فرمایا ابو جہل وہ چیز جو تیری مٹھی کے اندر ہے وہ بتائے میں کون ہوں یا میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی، سرکار کی زبان اقدس سے صرف اتنی بات نکلی تھی کہ وہ تیری مٹھی والی چیز بتائے کہ میں کون ہوں، اور ادھر سے
उन पत्थरों में से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी उधर से उन पत्थरों ने गवाही दी। तो ये दलील दी जा रही है कि जिसकी तरफ हम निगाह फरमा देते हैं वो भी गैब की बातें बताने लग जाता है। आप तो एक वाज़े आपके पास दलील मौजूद है, एक वाज़े सी बात है। यहाँ तो लोगों ने ये झगड़ा चला रखा है कि नबी को इल्म गैब है या नहीं है, या इस तरह की मतलब ये गुफ्तगू पुराने दौर में हम सुना करते थे कि ये इस तरह की वो हजरत नसीरुद्दीन शाह साहब फरमाते हैं कि हाजिर और नाजिर गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐब छुपाए हुए है। वो उनका कलाम है ना, हम दिल को बतलाए अनवार बनाए हुए हैं, तो उसके अंदर वो ये शेर फरमाते हैं कि हाजिर और नाजिर गैब को छोड़ शुक्र कर वो तेरे ऐबों पे तेरे ऐब छुपाए हुए हैं। तो इस तरह की ये चीजें होती हैं। अगर अब बंदे की समझ में आ जाए, बंदे को ख्याल इस तरफ आ जाए और बंदे का इश्क बन जाए, तो फिर जब दरूद पढ़े तो सरकार की ज़ात को सामने तसव्वुर करके समझ के फिर दरूद पाक पढ़े, फिर देखें उसकी आपको कैसे बरकतें हासिल होती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक में रहमत फरमाए। वक्त ज़्यादा हो गया है विलाग का, इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले विलाग के अंदर। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम।